جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ نبی ہم سے روٹھ گئے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے قطرے، اور جب نماز پڑھا کر جاتے ہیں آنسو کے قطرے، ہم سلام کرتے ہیں، بہت مشکل سے نبی جواب دیتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، نبی اپنی زبان نہیں کھولتے، نبی اپنی زبان کو بند رکھے ہیں۔ اے فاطمہ جاؤ، جا کر اپنے ابا سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ اب حضرت فاطمہ آ کر دروازے میں دستک دیتی ہے اور کہتی ہے ابا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ دروازہ کھولیے، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہ اللہ نے دنیا بنانے کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور جہاں سے انسان اور انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہیں سے انبیاء کا سلسلہ بھی، انبیاء کا آنا بھی شروع ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں آئے، اور ان نبیوں کی امت میں پیدا اللہ نے نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ 1,24,000 انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی امت کے لیے رویا ہو۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات کو رویا کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جب لوگوں کے پاس دعوت لے کر جاتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے، تبلیغ کے لیے کہ تم مسلمان بن جاؤ، ایمان لاؤ ایک اللہ پر، مجھ پر، تو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ آپ سنے ہیں ان باتوں کو، یہاں تک کہ لوگ ایسا پتھر مارتے تھے کہ میرے اور آپ کے نبی کا جسم اطہر زخمی ہو جاتا، خون نکلتا۔ طائف کا واقعہ آپ سنیں کہ لوگوں نے ایسا پتھر مارا، بدماش لڑکوں نے ایسا مارا کہ پنڈلیوں سے خون بہہ کر جوتوں میں جاتا ہے، جوتے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی دعوت دینے کے وقت جسم سے خون نکلا، اور پھر جب وہ ایمان لا چکے تو میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ رات کو رویا کرتے ہیں، ایسا نبی ملا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، واحد نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جو اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میں جہنم کے طبقات کو آسانی کے لیے کہوں کہ جہنم کے درجات کو میں نے دیکھا ہے،
اور کون کس درجے میں رہیں گے، کس طبقے میں کون رہیں گے، یا رسول اللہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے جہنم کے ہیں۔ آقا نے فرمایا ان طبقات، ان درجات کی تفصیل بیان کیجئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے درجے پر، سب سے پہلے درجے میں منافقین اور کافر رہیں گے، اور دوسرے درجے پر، دوسرے درجے میں بت پرست مشرکین رہیں گے، اور تیسرا درجہ کس کے لیے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تیسرے درجے میں چاند سورج کو پوجنے والے، پوجا کرنے والے رہیں گے۔ پھر جبریل نے کہا چوتھے درجے میں شیطان ابلیس، اس کے لشکر اور آگ کی پوجا کرنے والے رہیں گے۔ پھر جبریل نے کہا 5ویں درجے پر یہودی، 6ٹھے درجے میں نصرانی۔ اتنا کہہ کر جبریل خاموش ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک درجہ رہ گیا، اس درجے کے بارے میں بھی بتاؤ۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس درجے کے بارے میں بتانے میں میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتا اس درجے میں کون لوگ رہیں گے۔ آقا نے فرمایا جبریل بتائیے کون لوگ رہیں گے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ضد کی ہے، آپ کا حکم بھی ہے بتاؤں، اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے کہ میں 7ویں طبقے کے بارے میں بتاؤں کہ 7ویں درجے میں، 7واں طبقے میں کون لوگ رہیں گے۔ آقا نے فرمایا جبریل جلدی بتا۔ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ 7ویں درجے پر آپ کی امت کے وہ لوگ رہیں گے، 7ویں درجے میں آپ کی امت کے وہ لوگ جائیں گے جو بغیر توبہ کیے مرتا ہے، جو گنہگار طبقہ ہے، جو عیاری اور مکاری کرتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، نماز چھوڑنے والا، یہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ 7ویں طبقے میں جائیں گے۔ آپ کی امت کے گنہگار اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرنے والے اس طبقے میں جائیں گے۔ اتنا سننا تھا میرے اور آپ کے نبی، حدیث میں ہے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھئے، وہ بھی حدیث صحیحین میں ہے۔ اتنا سننا تھا میرے آقا بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل نے اپنی زانوں پر نبی کا سر لیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسی لیے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ آپ غم میں ڈوب جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی رونے لگے، اور میرے اور آپ کے نبی نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کون سی مصیبت؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن تک نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، نہ کسی سے مسکرانا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے کچھ بولنا ہے۔ اذان ہوتی ہے، نماز کے وقت میں نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آزو بازو
اگر کوئی آ کر سلام بھی کرتے ہیں بمشکل سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھتے ہیں اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اس طرح سے جب 3 دن گزر گیا تو حضرت اب صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ہم سے کیا بھول ہو گئی، ہم سے کیا بھول ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ نبی ہم سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کا اس طرح سے رونا، نبی کا اس طرح سے بات چیت نہیں کرنا ہم سے، یار ہم کیسے جئیں گے؟ ایک کام کرو، نبی سے پوچھا جائے ہم سے کیا بھول ہوئی اور کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے۔ تو صحابہ مشورہ میں بات طے کرتے ہیں کہ ابو بکر کو جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اجازت چاہتا ہوں اندر آنے کی، آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ دروازہ کھول دیں تو میں اندر آ جاؤں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر حضرت ابو بکر صدیق دروازے کے اوپر کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اندر سے نبی کا جواب کچھ نہیں آیا اور نہ ہی دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں جاتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں کہ جائیے۔ حضرت عمر گئے، حضرت عمر نے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجئے۔ اندر سے جواب کچھ نہیں ملا۔ پھر حضرت عمر بھی واپس ہو گئے، حضرت عثمان گئے، حضرت علی گئے، پھر عاشق رسول حضرت سلمان فارسی گئے۔ حضرت سلمان فارسی جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے لاڈلے، آپ کی یہ حالت ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دروازہ کھولیے، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی جواب کچھ نہ ملا۔ اب صحابہ حیران پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پھر وہاں حضرت علی بھی موجود ہے۔ اب تمام صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ دروازہ ایک کے لیے نبی کھول سکتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اب حضرت علی سے صحابہ کہتے ہیں علی نبی کی بیٹی ہے، ہم لوگوں کے لیے تو دروازہ نہیں کھلا، شاید نبی اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دے، فاطمہ کو بھیجا جائے۔ حضرت علی گھر میں آ کر کہتے فاطمہ نبی ہم سے روٹھ گئے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے قطرے، اور جب نماز پڑھا کر جاتے ہیں آنسو کے قطرے، ہم سلام کرتے ہیں بہت مشکل سے نبی جواب دیتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، نبی اپنی زبان نہیں کھولتے، نبی اپنی زبان کو بند رکھے ہیں۔ اے فاطمہ جاؤ، جا کر اپنے ابا سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ اب حضرت فاطمہ آ کر دروازے میں دستک دیتی ہے اور کہتی ہے ابا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ دروازہ کھولیے، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، آ جاؤ میری بیٹی بیٹھو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا آپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ رہے ہیں، اے ابا آپ بتائیں آپ کو تکلیف کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی مجھے کوئی دنیاوی تکلیف نہیں ہے، اور جبرائیل آیا تھا اور آ کر کہہ گیا کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ان 7 طبقات میں سے ایک طبقہ میری امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ جبرائیل نے کہا بیٹی
کہ پہلے طبقے میں منافقین اور کافر رہیں گے، دوسرے درجے میں بت پرست مشرکین رہیں گے، تیسرے درجے میں چاند اور سورج کے پوجا کرنے والے رہیں گے، اور چوتھے درجے میں یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، ان کے لشکر ہے اور آگ کی پوجا کرنے والے رہیں گے، اور پانچویں درجے میں یہودی، اور چھٹے درجے میں نصرانی، لیکن اخیر کے درجے میں میری امت کے وہ گنہگار رہیں گے جو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مجھے تکلیف اس کی ہے کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی قسم، کیسا نبی ملا، اور نبی اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ بارہا سنا ہے نا، قیامت کے میدان میں سب لوگ پریشان رہیں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، ہر ایک کی زبان میں ہائے میری جان، آج میرا کیا ہوگا، آج میری جان کا کیا ہوگا، آج میرے نفس کا کیا ہوگا، آج میرے ساتھ پتہ نہیں اللہ کس انداز سے پیش آئے گا، غصے میں، رحم میں، غضب میں، کس انداز سے۔ ہر آدمی، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی، تو تمام لوگ پریشان ہوں گے۔ جب تمام لوگ پریشان ہوں گے، میں اسی لیے کہا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرا جملہ یہاں سے، تقریر اور بیان آج یہیں سے شروع ہوا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ وہاں سب جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب قرآن کا آخر کا جز، 30واں جز اٹھا کر، 30 پارے اٹھا کر، 30واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا وقت ہوگا ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بہن بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ ایک دوسرے دوست جو ہم یہاں ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اسی لیے کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، وہ خاندان والے کوئی نہیں، صرف تیرا اعمال تیرے ساتھ ہوگا۔ اب سنیے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن لوگ پریشان کہ اللہ بڑے غصے میں ہے، غضب میں ہے، اور اس اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر کسی کا ہاتھ اٹھ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو نبیوں کے پاس جانا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ میں جو ہمیں نبی ملا ہے وہ بیان کرنے چلا ہوں آج۔ آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے جا کر کہیں گے آپ دنیا کا پہلا انسان ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ ابو البشر ہیں، دنیا کا پہلا انسان ہے، اللہ پاک نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، آپ کا باپ کوئی نہیں، آپ کی ماں کوئی نہیں، آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ آج آپ یہ کام کیجئے، تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، تماموں کے لیے آج دعا کیجئے، اللہ بڑا غصے میں ہے، بڑا غضب میں ہے، تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت آدم کہنے لگے تم میرے پاس آئے ہو؟ ارے آج تو میں آدم خود پریشان ہوں، خود پریشان ہوں، میں ابو البشر ہوں، اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن
اللہ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک پھل کھا لیا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں آج اس پھل کے بارے میں سوال ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، آدم کا یہ کہنا ہے کہ بھول ہوئی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک پھل کھایا ہے، اور آج میں اس کے لیے پریشان ہوں، کہیں میرے رب نے پوچھ لیا، آدم کے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا۔ او میرے بھائیوں، او میرے دوستوں، او مصطفیٰ کے شیدائیوں، سنو، آدم ایک بھول کی وجہ سے پریشان ہے۔ نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، صدقہ خیرات تو نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنت پر عمل تو نہیں کرتا، سود، عیاری، مکاری، حرام خوری سب کچھ تو کر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے قیامت کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا؟ کیسے جواب دیں گے؟ وہاں آدم ایک پھل کھانے کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہاں تو 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے حرام کے ٹھوس رہے ہیں، کتنے حرام کے دانے نہیں نوالے اندر جا رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ سنیں، حضرت آدم کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے اللہ وہ نہ پوچھ لے، تم یہ کام کرو اوروں کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ نو کہیں گے میں خود پریشان ہوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ سے کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ کا مقام اونچا ہے، اس لیے اللہ غضب میں ہے، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ سب کہیں گے تو موسیٰ کہیں گے بھائی میں تو خود پریشان ہوں میں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی یہ ہے کہ میں ایک قبطی کو ایک مارا تھا، ایک مارا تھا تنبی کے لیے، وہ مر گیا تھا۔ اب موسیٰ تو جلیل القدر پیغمبر نا، بڑے طاقتور، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں تو خود نفسی کے عالم میں ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک دیا تھا مکہ قبطی کو، ایک آدمی کو، وہ بھی تنبی کے لیے، وہ ایک مار میں ہی مر گیا۔ اور اللہ پوچھ لیا کہ یار تو میرے بندے تو تنبیہ کر رہا تھا یا ان کو مار دیا جان سے؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، میں پریشان ہوں، جاؤ اللہ کا واسطہ تمہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ پھر عیسیٰ کے پاس آئیں گے، اب جب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آج ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ لوگوں کی سفارش کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے، جاؤ ان کے پاس تمہارا کام بن جائے گا۔ اب جو بات کہنے چلا ہوں سنیے، اب وہ میدان میں ڈھونڈیں گے کہاں ہے، کدھر ہے، سب جگہ سے آواز کیا آ رہی ہے؟ نفسی 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 نفسی، میری جان آج کیا بنے گا نامعلوم، میرے ساتھ کیا ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی۔ لیکن اچانک سب کو ایک آواز سنائی دے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ امتی 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 امتی، یہ آواز آئے گی۔ اب تمام لوگ پریشان کہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی نفسی۔ لیکن اچانک جب کوئی دوسری آواز آتی ہے تو تمام لوگ ادھر دیکھیں گے، کیونکہ وہ آواز بدلی ہوئی ہے، جملہ بدلا ہوا ہے، وہ آواز امتی امتی امتی۔ تمام لوگ دیکھیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تمام دیکھیں گے، اپنی امت کے لیے آئے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا
جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا کہ جنت میں وہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سناؤں میں آپ کو آئے ہیں۔ حضور سجدے میں ہوں گے، اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے سجدے سے سر جب تک کہ اللہ میرے اور آپ کے نبی کو خوش نہ کر دے۔ اور خوشی کب ہوگی میرے نبی کو؟ جب امت کے سارے افراد بخشے جائیں گے۔ ایسا نبی، وقت ہو گیا، بڑی اچھی باتیں یاد آ رہی تھی آج مجھے۔